أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم ولا غاصبهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کو بطور سردامہ قرار پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کی خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے خلق کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار تمام باعزت لوگوں سے زیادہ باعزت ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا اور انسان کو وہ علم دیا کہ جو پہلے نہیں جانتا تھا. صلوات بھیجیں آپ. ان آیات کے ذیل میں میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی وہ آیات ہیں کہ جو رسول اللہ پر اولین وحی کی صورت میں نازل ہوئی، اور ہمارے لیے یہ بہت غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم غور کریں کہ ان آیات میں کیا خصوصیات ہیں کہ پروردگار عالم نے جب سینکڑوں برس کے بعد اپنے بندوں کی طرف پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان آیات کو مقدم قرار دیا. صلوات بھیجیں. اس سلسلے میں میں نے ایک بات کل عرض کی تھی کہ رفتہ رفتہ دین کا جو پیغام ہے اس میں آلودگی اور گندگی آ جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ اس کی مثال ہے کہ ہمارے شہر کے پاس دریا بہتا ہے، لیکن جب بہتے بہتے یہاں تک آتے آتے اس میں اتنی گندگی ہو جاتی ہے کہ بغیر صاف ستھرا کیے اس کو نہیں پیا جا سکتا. اسی طریقے سے جن قوموں نے بھی اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تو شروع میں وہ لوگ صحیح راہ پر آئے اور بعد میں دھیرے دھیرے ان میں بگاڑ آتا چلا گیا. چنانچہ یہ جو قرآن جن لوگوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا گیا وہ لوگ خود ایک پیغمبر کی نسل سے تھے. مکے میں رہنے والے لوگ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور جناب ابراہیم تاریخ انسانیت میں توحید کے سب سے بڑے نمبردار ہیں. تاریخ انسانیت میں کہ مسلسل آپ جہاد میں مصروف رہے اور شرک اور بت پرستی کے خلاف لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. لیکن انہی کی قوم، انہی کی ذریت، انہی کی نسل کے لوگوں نے دھیرے دھیرے اس گھر کو کہ جو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا اسی کو بت پرستی کا مرکز قرار دے دیا. سینکڑوں بت میں لا کر کے رکھ دیے گئے، ہر قبیلے کے اپنے خدا، ہر روز کا ایک اپنا بت. تو اس عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ بگاڑ خالی مکے تک محدود نہیں ہے. ہر جگہ انسانی آبادی میں یہی گڑبڑیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ آج کا سماج ہو چاہے پہلے کا سماج ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے عقل کو استعمال کرے اور سمجھے کہ جن چیزوں کو ہم دین مان رہے ہیں ان کی اصل کیا ہے. میں آسانی مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے سماج کے پس منظر میں غور کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو بچہ بھی دینیات پڑھتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اصول دین یہ ہے اور فروع دین یہ ہے. اصول دین میں 5 چیزیں
اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے امامت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ فروع دین نے بچپنے میں جب ہم پڑھتے تھے تو 6 چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ بہت سے بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جنہوں نے بچپن میں 6 چیزیں فروع دین میں پڑھی ہوں گی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد۔ آج اگر آپ دینیات کتاب میں یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو 4 چیزیں اس میں آپ کو اور ملیں گی: تولا، تبرع، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ کبھی آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ دین کی جو تقسیم اصول دین اور فروع دین میں ہے کس کی بتائی ہوئی ہے؟ میں آپ سامنے سوال پیش کرتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیے کہ کیا رسول اللہ نے دین کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے اصول دین یا فروع دین نے؟ یا حضرت علی نے کہا ہے کہ دین کی یہ 2 قسمیں ہیں، اصول دینی اور فروع دینی ہے؟ اور پھر جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی چیزیں ہیں، ان کا حکم آپ کو مکے میں ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ تقسیم کس نے کی؟ وہ اسی تقسیم سے جو شروع میں انحراف آتا ہے وہی دھیرے دھیرے گڑبڑیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے ارشادات پہ غور کریں اور حضرت علی کے کلمات جو آپ نے فرمائے ہیں نہج البلاغہ صورت میں موجود ہے، اس میں آپ کو دین کی کوئی تقسیم ملے گی ہی نہیں اصول دین اور فروع دین کے لحاظ سے۔ یہ میں آپ سے اس منبر پر بیٹھا ہوں دعوے صاحب سے کر سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ فروع دین سے مراد ہے حکم جو اللہ نے دیا ہے، اصول دین میں ہم عقیدہ کو تقسیم کر لیں اور فروع دین میں احکام کو تقسیم کر دیں، تو پھر یہ نماز روزے سے پہلے بھی تو حکم ہے۔ جن آیات کو میں نے آپ سامنے پیش کیا ہے، ان آیات میں جو پہلا ہی لفظ ہے اقرا کا، یہ بھی تو حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، کمانڈ جسے بولتے ہیں۔ حکم دیا گیا پڑھو، اقرا۔ تو اگر ہم حکم کو مانتے ہیں، اس پر ہم کو عمل بجا لانا ہے، اس کو ہم فروع دین میں گنتے ہیں، تو سب سے پہلا حکم تو اقرا کا حکم ہے، پہلا ہی لفظ حکم ہے کہ اقرا پڑھو۔ اب پڑھو کے معنی، اس کے بھی 2 معنی ہیں، پڑھنا بھی ہے اس کے معنی اور سنانا بھی ہے اس کے معنی۔ اگر ریڈ کہیں گے انگریزی میں تب بھی درست ہوگا، اور ریسائٹ کہیں گے یعنی آپ اس کو اس طرح پڑھیے کہ دوسرا بھی کچھ سنے۔ تو پہلا حکم تو پہلی وحی کا پہلا ہی لفظ ہے، اقرا کا۔ تو یہ تو کہیں فروع دین میں گنا نہیں جاتا، جبکہ اولیت اسی کو حاصل ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے اور پہلا ہی حکم کیا گیا رسول اللہ کو اقرا کا، وہ اقرا کا خالی انہی کو حکم تھا یا ہم کو بھی حکم ہے؟ اگر ہم کو حکم ہے تو ہم کو کیا چیز پڑھنا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ مفسرین کے جو ارشادات ہیں اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ سورہ حمد بھی نازل ہوا، کس کو پڑھنے کی بات آئی پڑھو اسی طرح۔ تو پہلے حکم اقرا کا ہے اور سورہ حمد ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس پہ غور ہونا چاہیے اور اس کو ہم کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو سنانا بھی ہے۔ اگر ان کے مطالب و معنی پر ہم غور کریں تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کو ان آیات کے ذریعے جس انداز سے پہچانوایا گیا ہے، ان صفات اور باتوں کو ہم سمجھیں کہ اللہ کو کس حیثیت سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے خلق کیا۔ تو جو اس پر ہم آئیں تو اپنی خلقت پر بھی غور کریں گے۔ ہم اگر اپنی خلقت پر غور کریں تو ہم یہ بات پائیں گے کہ جب بچہ